الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے بھی فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا منہم ان میں سے ما كانوا به يستهزئون اس چیز نے کہ وہ تھے ساتھ اس کے مذاق اڑاتے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں گھیر لیا اس چیز نے کہ جو وہ مذاق اڑاتے تھے. جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا. کس کا وہ مذاق اڑاتے تھے؟ وہ مذاق اڑاتے تھے عذاب کا. وہ مذاق اڑاتے تھے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، آپ نبی نہیں ہو سکتے. اگر آپ خود انسان ہیں، آپ فرشتہ نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے. وہ یہ مطالبہ استہزاء کے طور پر کرتے تھے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ پلاتے ہیں ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کفر، تمہارے انکار کی وجہ سے تم پر عذاب آئے گا. کسی وقت قیامت آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے. کسی قوم پر عذاب کا آنا ان کے لیے تو قیامت ہی ہے. جو شخص قیامت سے پہلے مر جائے اس کے لیے موت ہی قیامت ہے، اس پر عذاب ہی قیامت ہے. اس پر تو قیامت دوبارہ واقع نہیں ہوگی. قیامت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قیامت کے دن زندہ ہوں گے. تو جن لوگوں پر دنیا میں عذاب آ جائے ان کی تو قیامت آ ہی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کے آنے کا، عذاب آنے کا کی ڈانٹ سنائی ہے جگہ جگہ. تو اس ڈانٹ کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، آپ پر فرشتے کے اترنے کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتہ کیوں نہیں اترتا، یا آپ جو انہیں عذاب کی وعید سناتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ یہ پہلی مرتبہ آپ کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، کسی نبی کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے. لوگ اکثر اپنے نبیوں کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں. جب لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے پہلے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے. وہ یہ ہے جس نے مذاق اڑایا عذاب کا، اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا. جس چیز کا بطور خاص نام لے کر مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا. اسی قسم کا عذاب ان کے اوپر آ گیا. دیکھیے جو لوگ جتنے زیادہ سرکش ہوتے ہیں، جتنے زیادہ بدبخت ہوتے ہیں، ان پر بعض دفعہ ظاہراً وہ دیکھیے وہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ظاہراً نظر آتی ہیں. اب دیکھیے قوم نوح، ان پر عذاب، بارش کا عذاب آیا، سیلاب کا عذاب آیا. کہنے کو بارشوں سے اور سیلاب سے اس طرح پوری دنیا، پوری قوم تباہ نہیں ہو جاتی. قوم عاد اپنے آپ کو اتنا طاقتور کہا کرتی تھی، اتنا طاقتور کہ جی ہمارے جیسے کوئی ہے ہی نہیں. اور اللہ بھی فرماتے ہیں ان جیسے طاقتور لوگ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے کبھی. اللہ نے ان کو ہواؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا. یعنی ہوا، عام طور پہ انسان ہوا کو عذاب یا مصیبت نہیں سمجھتا، لیکن ایسی وہ ہولناک اور ایسی تباہ کن ہوا تھی
8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی کہ ان کو اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کر زمین پہ مار مار کے ہلاک کر دیا، بندی نہیں ہوتی تھی۔ فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لوگ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ کسی کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ جو جتنا سرکش ہوا نمرود کو، یعنی کسی کو کسی چیز کے ذریعے، چونٹی کے ذریعے، کسی کو کسی چیز سے، فرعون کو بھی پانی سے، سمندر سے ہلاک کر دیا۔ تو بہرحال جن جن لوگوں نے مذاق اڑایا عذاب کا، تو اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو اور پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پرانی قوموں کے کھنڈرات وہ موجود ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں عام طور پہ قریش کو مخاطب کیا گیا ہے۔ قریش عام طور پر تاجر پیشہ ہوتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اس دور میں زیادہ لوگوں کا کام زراعت کا ہوتا تھا، لوگ زراعت کرتے تھے یا کچھ لوگ تجارت بھی کرتے تھے۔ تو مکہ مکرمہ میں زراعت تو ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ مکہ کی زمین ایسی تھی کہ وہاں زراعت نہیں ہو سکتی تھی، پتھریلی زمین تھی، پہاڑوں والی، زرخیز زمین نہیں تھی۔ تو اب مکہ کے لوگ زیادہ تر تجارت وغیرہ کرتے تھے۔ جب وہ تجارت کرنے کے لیے مختلف شہروں میں جاتے، قریب جو بھی وہ شہر تھے، کچھ شہروں میں وہ سردیوں میں جاتے، کچھ شہروں میں وہ گرمیوں میں جاتے۔ وہ جب مختلف شہروں میں جاتے تو قوم عاد کے جو کھنڈرات تھے اس کے پاس سے بھی گزرتے، قوم سمود کے کھنڈرات، قوم عاد کے کھنڈرات احقاف، یمن، ہجر، یمن کے پاس تھے، یمن ان کے قریب تھا۔ قوم سمود وہ آج کل سعودی عرب کے علاقے میں العلا نامی علاقہ ہے، مدائن صالح، قوم سمود کے کھنڈرات ادھر تھے تبوک کے رستے میں۔ قوم لوط وہ بھی آج کل سعودی عرب کے بارڈر پر اردن وہاں کر کے جو ہے وہ قوم لوط، ڈیڈ سی جہاں ہے۔ تو یہ عام طور پر یہ بستیاں ان کے قریب ہی تھیں، قوم شعیب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو تو ذرا یہ کھنڈرات کا بھی معائنہ کرو، ان پہ بھی غور کرو۔ یہاں بڑی ترقی یافتہ قومیں رہتی تھیں، بڑی مالدار قومیں رہتی تھیں، لیکن اب دیکھو کیسے ان کے گھر اور ان کے شہر اب کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ سوال ہے کہ یہ قوم عاد 8 راتیں اور 7 دن، 8 دن اور 7 راتیں یا 7 دن 8 راتیں، 8 دن اور 7 راتیں قرآن کریم میں ہے۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کا، اللہ نے قوم عاد پر ہوائیں مسلط کر دیں تو 7 راتیں اور 8 دن، یعنی وہ دن میں شروع ہوئی تو 7 راتیں اور 7 دن اور 8ویں دن کے وقت ختم ہوئی۔ تو یعنی شروع بھی دن کے وقت ہوئی، ختم بھی دن کے وقت ہوئی، تو دن 8 ہو گئے، راتیں 7 تھیں، 8 دن اور 7 راتیں۔ تو زمین میں چل پھر کر یہ جو کھنڈرات ہیں اور ان کا معائنہ کرنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جس طرح قبرستان جا کر معائنہ کرنا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے قبرستان کی، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ نہ قبرستان اور ان جگہوں کو میلے اور عیش و عشرت اور کھیل تماشا کی جگہ بنانا چاہیے، نہ یہ کھنڈرات قومیں آثار قدیمہ ان کو کھیل تماشا بنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو لوگ قبروں کو میلے ٹھیلے بنا لیتے ہیں، عجیب و غریب ناچ گانا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کبھی آپ دیکھیں قبروں پہ کیا ہوتا ہے، کیا ناچ گانا، یعنی وہ ہر الٹا کام، اللہ معاف کرے، کفر و شرک تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا ناچ گانا اور میلے ٹھیلے۔ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو
عبادت گاہ، عید گاہ بنا لیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت کی تھی۔ تو یہ کھنڈرات ہوں یا یہ قبریں ہوں، اس قسم کی چیزیں یہ عبرت کے لیے ہیں، یہ موت یاد کرنے کے لیے ہیں، یا آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہیں۔ انسان کو ان جگہوں پر جانا ہے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، موت کو یاد کرنے کے لیے جانا ہے۔ ورنہ اگر وہ بندہ عیش و عشرت کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے جائز تو جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ آثار قدیمہ اور ان جگہوں پر جاتے ہیں سیر و سیاحت کے طور پر، پکنک کے طور پر، وہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو ایسی جگہ ہیں جہاں پرانی قومیں بستی تھیں اور جہاں پرانی قوموں کے کھنڈرات ہوں، جن پر عذاب وغیرہ آئے ہوں، تو ایسی جگہوں پر تو ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ ایسی جگہوں پر اگر کبھی گزرنا بھی پڑے تو تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ ایسی جگہوں پر انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے؟ زمین و آسمان، وما فیہما، زمین و آسمان خود اور ان میں ہر چیز کس کی ہے؟ سوال کریں مشرکین سے۔ قل اللہ، قل للہ، کہہ دیجئے اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کی ہے، زمین ہو، آسمان ہو، تمام اجرام فلکی ہو، ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین کی مخلوقات، آسمانوں کی مخلوقات، فرشتے وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری کس نے انہیں پیدا کیا ہے، کس نے انہیں تخلیق کیا ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کا مدبر کون ہے؟ اس کا جواب مسلمانوں کے ہاں بھی اور مشرکین کے ہاں بھی ایک ہی ہے۔ مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے، اللہ، یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، وما فیہما، یہ تمام چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی میراث ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ سب چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی وراثت ہیں، میراث، اللہ کی ملکیت، اللہ نے پیدا کیا ان کو، یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان ہے۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا اور بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، مقصود کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے، جب ان کی تدبیر اللہ رب العالمین نے کی ہے، تو جب خلق میں اور تدبیر میں، ربوبیت میں اللہ اکیلا ہے، تو پھر الوہیت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ تو عام طور پر قرآن کریم میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی خالقیت کا ذکر ہوتا ہے۔ معبود کی جو بڑے دلائل ہیں قرآن کریم میں، عام طور پہ دو بڑے دلائل بیان کیے جاتے ہیں معبود برحق ہونے کے۔ ایک دلیل خالق ہونا اور دوسری دلیل نفع نقصان کا مالک ہونا، جس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے شاید پہلے اس کلاس میں بھی۔ تو کہہ دیجئے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے، کس کی تخلیق ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کی میراث ہے؟ قل للہ، آپ خود ہی جواب دے دیجئے، مشرکین کا بھی یہی جواب ہے، اللہ کے لیے، یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، نہ یہ لات کی ہیں، نہ منات کی، نہ عزا کی، نہ حبل کی، نہ سیدنا ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام اور جو سارے بت پڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں۔ مشرکین کا بھی یہ موقف نہیں تھا کہ یہ ان سب چیزوں کے خالق ہمارے بت ہیں، یا جن کے وہ بت بنے ہوئے تھے جن بزرگوں کے، وہ بھی مانتے تھے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، جو اللہ اتنا عظیم ہے، تو اس اللہ نے اپنی اس عظمت اور اپنی اس ساری ہیبت کے باوجود اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ کتب یعنی بہت زور ہے اس کے اندر،
آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آپ کو جو اللہ کا بڑا تعارف ملتا ہے، جو اللہ کی صفات زیادہ استعمال ہوتی ہیں، وہ رحمت، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے اندر بھی یہی اللہ کا تعارف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ کا یہی تعارف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنے عظیم ہیں اور اتنے جلال والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے ساتھ رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ پر، اللہ کی کوئی مخلوق کوئی چیز ٹھونس نہیں سکتی۔ پوری دنیا مل جائے، اس پوری دنیا کی تمام مخلوقات مل کر بھی اللہ پر کوئی چیز ٹھونس نہیں سکتے، لازم نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے اوپر اپنے فضل و کرم سے کوئی چیز لازم کر دے تو اللہ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تعالی سختی کرنے والے ہوتے، اللہ نہ کرے ظلم کرنے والے ہوتے، تو ہم کیا کر سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو اے میرے بندو تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی پہ ظلم زیادتی کرنا چاہیں، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بندہ تو مخلوق ہے، جب اللہ خالق ہونے کے باوجود اللہ ظلم نہیں کرتے، تو بندہ تو مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے سامنے عاجز ہے، تو بندہ بندوں پر کیسے ظلم کرے؟ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر دی، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ بھی بندہ غور کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تو پھر جہنم اور سزائیں یہ کیوں ہیں؟ کون جواب دے گا؟ سر اس کے بغیر دنیاوی زندگی کا پھر مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آخرت کو نکال دیں بیچ میں سے، تو پھر دنیاوی زندگی کا مقصد تو ختم ہو گیا۔ باقی بات ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، تو پھر اب ہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطلب ہو سکتا ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کسی اور بندے پہ بھی تو ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ نے اس پہ بھی تو رحمت کر لی ہے، اس کا بدلہ جو کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، یا کوئی بھی زیادتی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی مہلت دے رہا ہے کہ تاکہ ہم توبہ کر سکیں، شاید ہم توبہ کر سکیں، ہمیں مہلت دی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بدلہ دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انصاف کا جو تقاضا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ رحمت کا ہی مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر بندے برابر ہے نا، تمام بندے، تو اگر ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے تو یہ جو ہے لازم ہے کہ اس کو زیادتی کا بدلہ دیا جائے۔ ہاں، جس نے زیادتی کی ہے تو اس کو بدلہ ملنا چاہیے، مظلوم کے ساتھ یہ رحمت ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ اللہ دونوں کو ہی معاف کر دیں، مظلوم کو اللہ اپنے پاس سے کمپنسیٹ کر دیں۔ جی بالکل ہو سکتا ہے شیخ محترم، لیکن اسی لیے آگے کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن کی یہ فیصلے ہوں گے۔ اصل میں اس بات کو سمجھنا، اصل میں اللہ کی جو رحمت ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اللہ اس کے لیے رحیم و کریم ہے جو اللہ کی رحمت کا طالب ہے، طلبگار ہے، جو اللہ کی رحمت چاہتا ہے۔ جو اللہ کی رحمت چاہتا نہیں ہے، اللہ انتہائی رحیم و کریم ہے، لیکن ایک بندہ اللہ کی رحمت نہیں چاہتا،
ایک بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے آپ کی رحمت نہیں چاہیے، مجھے آپ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ اس پر کیسے رحم کرے؟ اللہ تعالیٰ بڑے باوقار بھی ہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے، تم اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ کیا اللہ اتنے ہی ہلکے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ سے رحمت کی ضرورت ہی نہ ہو، اللہ کے میں رحم کرنے کو تیار ہوں، وہ آگے سے منہ موڑ لے؟ اللہ کے تم میری طرف آ، ایک قدم چل کے آ، میں تیری طرف 2 قدم چل کے آؤں گا، وہ اللہ کی طرف آنے کو تیار نہ ہو۔ اللہ کہیں کہ تو میرا ذکر کر، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، میں اللہ رب العالمین۔ تو میرا ذکر کسی مجلس میں کر چھوٹی موٹی، میں تیرا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، جب اللہ یہ فرمائیں، جب اللہ کہیں تو میرے پاس چل کر آئے، میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ کون کہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب بدبخت آگے سے رسیاں توڑائے تو پھر اللہ کیا کریں؟ اللہ پھر بھی اس کو اپنے قریب کریں؟ کیا یہ اللہ کی شان ہے؟ تو اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کی رحمت چاہے، جو اللہ کی رحمت چاہے اسے اللہ کی رحمت مل کر رہتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے اوپر، اللہ پر کوئی چیز ٹھونس نہیں سکتا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر کوئی بھی چیز لازم کر دیں۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری، ہر ایک کے لیے نہیں، اس کے لیے جو رحمت چاہتا ہے، جو رحمت کا طلبگار ہے۔ علامہ اقبال کی زبان نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو، راہ و منزل ہی نہیں، کسی کو اگر ضرورت نہیں ہے جنت کی تو پھر اللہ نے کیا دینی ہے؟ اگر ایک بندہ جنت چاہتا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنتی ہے سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گئے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا، اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کریم بھر دیا ہے کہ تم اللہ کے قریب آؤ، تم اللہ کی بات مانو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، تمہارے لیے یہ انعام، تمہارے لیے یہ انعام، تمہارے لیے یہ انعام۔ سورہ رحمان پڑھ لیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ قرآن کریم کی دیگر صورتیں پڑھ لیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ان المتقین فی جنات وعیون فاکہین بما ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ قرآن کریم پڑھیں اور اللہ کے وعدے پڑھیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ اللہ نے کس کو منع کیا جنت میں آنے سے؟ اللہ کہتے ہیں ہم تو لے کے بیٹھے ہیں، کوئی ہم سے تقاضا کرنے والا تو ہو، کوئی ہماری رحمت کا طلبگار تو ہو۔ اب یہ سمجھنا کہ بھئی بس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، اب ہم اللہ کی بات مانیں نہ مانیں، اب ہم اللہ کے ساتھ مقابلے پہ اتر آئیں، اب ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، اب ہم اللہ کے ساتھ معاہدہ کریں، اب ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے پیٹھ پھیر لیں، اب ہم جو مرضی کر لیں، اب ہم تکبر کر لیں، اللہ رسول کے احکامات کو پاؤں تلے رون ڈالیں، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر لیں، ہمارے لیے تو جنت ہی جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے ہلکے نہیں ہیں، یہ تو ایک انسان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ رب العالمین کیسے برداشت کریں گے اس کو؟ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اس کے لیے جو رحمت کا طالب ہے کوئی اللہ کے قریب آ کر تو دیکھے، اللہ سے مانگ کر تو دیکھے۔ لیکن اگر ایک بندے کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندے کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، تو اللہ اسے بدو بدی جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ اس سے کیسے، اگر اللہ اس کو وہ رحمت نہیں چاہتا، اللہ اس کو رحمت دیں گے، یہ تو زبردستی ہو جائے گی۔ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتے،
اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں؟ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کی رحمت کے طلبگاروں کے لیے ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ جی شکر محترم۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دیگر آیات میں واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر، سورہ اعراف آیت نمبر 156، اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، پس عنقریب میں لکھ دوں گا اس کو، یعنی اپنی اس رحمت کو میں لازم کر دوں گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہ ذرا ان کی صفات پڑھ لیجئے، سب کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دنیا کے اندر پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، کوئی عمل کرنے سے پہلے غور کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، کہیں سنت سے ہم نہ ہٹ جائیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، نکاح و طلاق کے معاملات کیسے کرنے ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، دیگر معاملات کیسے چلانے ہیں، ایک ایک بات پوچھ پوچھ کر، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت کو لازم کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی شخص بھی کہ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرنے کی عملی ثبوت ہونا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ کوئی کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ہماری آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہود و نصارہ کہیں اے اللہ ہم بھی تو تورات و انجیل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، رسول نبی امی کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو رسول نبی امی کی پیروی نہیں کرتا، جو ان پر ایمان لانے والا نہیں ہے، جو ان سے محبت کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ تقوی ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی کو مغالطہ نہ ہو، نبی رسول امی کو نبی ماننا، اس کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ جو ایمان لائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دے گا، آپ کی مدد کرے گا دین کے غلبے میں، اور آپ پر اترنے والے نور کی پیروی کرے گا، قرآن کی، اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، اس آیت کے آخر میں فرمایا۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی وسعت کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے میری، کہ جو اللہ کی رحمت چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہے، اسے اللہ کی رحمت مل کر رہتی ہے، چاہے اللہ کی رحمت ملنے کے امکانات نہ ہوں۔ اگر ایک بندہ ہدایت چاہتا ہے، اس کو ہدایت ملنے کے امکانات نہ ہو، دور دراز مسلمانوں سے دور کے علاقے میں رہتا ہے، اگر وہ خلوص دل سے ہدایت چاہے گا، اس کو ہدایت مل کر رہے گی۔ سیدہ آسیہ کی مثال آپ کے سامنے، فرعون کے گھر میں رہ کر اللہ نے ان کو مومنوں کے لیے مثال بنا دی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال ہی کافی ہے، اور جس نے نہیں ماننا، جس کو نہیں ضرورت، وہ نبی کے گھر رہ کے نبی کی بیوی بھی وہ کافر ہو سکتی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کافروں کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال پیش کی۔ وہ اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں ہے، چاہے وہ نبیوں کی بیویاں کیوں نہ ہوں،
کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں یہ ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام۔ فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی۔ خیانت سے مراد یہاں معاملات کی خیانت نہیں ہے، رشتے کی، میاں بیوی کے معاملے کی، یہاں خیانت سے مراد یعنی ان پر ایمان نہ لائیں، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں اپنی بیویوں کو اللہ سے کچھ نہیں بچا سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں عورتوں کو بھی کہا گیا، نبیوں کی بیویاں تھیں، ان دونوں سے کہا گیا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم نے بھی داخل ہونا ہے، تمہارا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ شوہر بھی ان کو جو برگزیدہ بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی ان دونوں کو اللہ کے غضب سے، اللہ کی آگ سے نہیں بچا سکے، اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنا سکے۔ اللہ کی رحمت اس کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، جو اللہ کی رحمت چاہتا ہے اس کو مل کر رہتی ہے، اللہ نے لازم کر دی ہے، اور جو نہیں چاہتا اسے نہیں مل سکتی، کسی طور پر نہیں مل سکتی۔ جو دنیا چاہتا ہے، اللہ نے تقابل کیا سورہ بنی اسرائیل میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جو عاجلت یعنی دنیا جو جلد ملتی ہے، فوری فائدہ اس کا ہوتا ہے، چمکتی ہوئی دنیا ہے، جو دنیا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم چاہیں گے دو شرطوں کے ساتھ، جتنی ہم چاہیں گے اور جس کو ہم چاہیں گے ہم اس کو دیں گے۔ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، دو شرطیں کہ جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے، جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے۔ یعنی آپ فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے مجھے دنیا چاہیے، مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے، جیسے مرضی مجھے ملے دنیا میں، مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے، مجھے دنیا چاہیے۔ اب دو شرطیں ہیں، اللہ اس کو 1 کروڑ دیں گے جس کو اللہ دینا چاہیں گے، جس کو نہیں دینا چاہیں گے اس کو نہیں ملے گا، پہلی شرط۔ جس کو اللہ چاہیں گے اس کو ملے گا، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں ملے گا۔ دوسری شرط، جس کو اللہ دینا چاہیں گے تو دنیا اس کو بھی اتنی ملے گی جتنی اللہ دینا چاہیں گے۔ اگر ایک بندہ دنیا چاہتا ہے، کروڑ چاہتا ہے، اگر اللہ نے چاہا کہ ٹھیک ہے تجھے مل جائے تو اسے مل جائے گا، کتنا ملے گا؟ جتنا اللہ چاہیں گے۔ یہ نہیں اس نے 1 کروڑ چاہے تو 1 کروڑ ہی ملے، ممکن ہے 1 کروڑ اللہ کہ ٹھیک ہے تو 1 کروڑ لے لے، تو 2 کروڑ لے لے، 10 کروڑ لے لے، تو 10 کھرب لے لے، اور ممکن ہے اللہ کہ نہیں میں نے تجھے 1 کروڑ نہیں دینا، میں نے تجھے 10 لاکھ دینا ہے۔ جس کو اللہ چاہیں گے اس کو دنیا ملے گی، اور جتنی اللہ چاہیں گے اتنی ملے گی، 2 شرطوں کے ساتھ دنیا ملے گی۔ لیکن ایک چیز بہت لازمی ہے، ثم جعلنا له جہنم، اس کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، اس کے لیے آخرت نہیں ہے، کیونکہ یہ آخرت کا طلبگار نہیں ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، یہ جہنم میں مذمت زدہ اور دھتکارا ہوا یہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دنیا اگر چاہتا ہے تو آخرت تو تباہ ہوئی، یہ تو طے ہے آخرت کی تباہی، جو دنیا چاہتا ہے۔ دنیا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ چاہے گا تو ملے گی، اور اگر اللہ چاہے گا تو جتنی چاہے گا اتنی ملے گی، 2 شرطوں کے ساتھ، آخرت ختم اس کی۔ ومن اراد الاخرۃ، جو آخرت چاہے، وسعى لها سعيها، آخرت کی صرف چاہت کافی نہیں، دنیا چاہت سے بھی مل سکتی ہے، دنیا کوشش کے بغیر بھی مل سکتی ہے، چاہت کے ساتھ بھی مل سکتی ہے، خواہش کے ساتھ بھی مل سکتی ہے۔ آخرت صرف خواہش سے نہیں مل سکتی، آخرت کے لیے پوری کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ مؤمن اور مخلص بھی ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، اللہ کہتے ہیں ان کی کوشش قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ ہر چیز کے بارے میں کہتے ہیں میں چاہوں گا تو دوں گا، یہاں اللہ نے اپنی مشیت کی شرط بھی نہیں لگائی، جو آخرت چاہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے پوری، اور مخلص ہوتا ہے، اس کی کوشش قابل قدر ہے، اس کی کوشش قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا میں چاہوں گا تو دوں گا آخرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، لیکن یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ جو رحمت کا طالب ہے اس کے لیے ہے۔ اور یہاں میں اکثر مثال پیش کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، لوگ بعض دفعہ کسی
نیک شخص کو دیکھتے ہیں تو یا کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں، جی بچے نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، اچھی تربیت اس کی ہوئی ہوئی ہے، اچھی اچھی دعائیں یاد ہیں، تو لوگ خواہش کرتے ہیں کاش کہ ہمارے بچہ بھی اس طرح ہوتا، کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے، فلاں بڑا نیک تھا۔ ہم بعض دفعہ نیک لوگوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ ہم بھی خواہش کر دیتے ہیں ہم بھی ایسے ہوتے۔ یہ چیزیں خواہش سے نہیں ملتی، بات یاد رکھیے، خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ دنیا خواہش سے مل جاتی ہے، دین خواہش سے نہیں ملتا، قربانی سے ملتا ہے۔ آپ کا بچہ اسی وقت ہی حافظ قرآن بنے گا، اسی وقت ہی اس کی اچھی تربیت ہوگی، اسی وقت ہی وہ نیک ہوگا جب اس کے لیے اتنی محنت ہوگی۔ تو آپ محنت کر کے دیکھیں، جو آپ بنانا چاہتے ہیں اللہ اس سے 10 گنا زیادہ بہتر بنا دے گا۔ محنت تو کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے قربانی دینا ضروری ہے، اس کے لیے مشکلات بھی آئیں گی، مشکلات بھی جھیلنی پڑیں گی، جیسا دنیا کے لیے ہم جھیلتے ہیں۔ دنیا بن مانگے بھی مل جاتی ہے، بغیر صرف خواہش کرنے پر بھی مل جاتی ہے، لیکن جو دین ہے، آخرت ہے، وہ صرف خواہش سے نہیں ملتی۔ بہرحال بات میری کافی دور نکل گئی۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا، لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کی رحمت دنیا میں کافر کو بھی مل جاتی ہے، آخرت میں جو اصل رحمت ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور اکٹھا کرے گا تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے قیامت کا دن کا آنا ہے جیسے کل کا سورج نکلنا ہے، قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس دن اللہ تمہیں ضرور اکٹھا کریں گے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب جو ایمان نہیں لاتے وہ تو خسارے میں ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ ان کے لیے تو اللہ کی رحمت نہیں ہے آخرت میں۔ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے، کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں حرام ہیں کافروں پر۔ آگ والے جنت والوں سے کھانے کا ایک لقمہ مانگیں گے، پانی کا ایک قطرہ مانگیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، نار والے جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو، یا جو اللہ نے رزق دیا کھانا وہ ہم تھوڑا سا دے دو۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، اسفل سافلین میں ہے جہنم، اور جنت جو سب سے بلند درجہ جنت کا وہ اللہ کا، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو جہنمی جنت والوں سے کہیں گے تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا کھانا دے دو، تو جنتی جواب دیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ تو اصحاب النار، آگ والے جنتی لوگوں سے تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کھانا مانگیں گے، تو جنتی کیا جواب دیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ کن دونوں چیزوں کو؟ پانی کے گھونٹ کو، کھانے کے لقمے کو۔ پانی ملے گا اصحاب نار کو، جہنم والوں کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، ایسا پانی کہ جو منہ کے قریب کریں گے وہ چہرہ بھونا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر پانی مانگیں گے تو پانی دیا جائے گا مہل کی طرح کا، جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا، والعیاذ باللہ، سورہ کہف میں۔ اور وہ پانی چند قطرے نہیں، وہ پانی ان کو ملے گا، اور وہ گھونٹ گھونٹ پینے کی بجائے وہ اس کو پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے، والعیاذ باللہ۔ جہاں سے گزرے گا وہاں آنتوں کو کاٹ کاٹ کر۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، عذاب ہوگا، وہ اس سے پیاس تو نہیں بجھے گی۔ اور کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، وہ پیٹ میں جا کر ایسے کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ، اور وہ جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں حلق پہ اٹک جائے گا، ہر جگہ اٹک جائے گا، آگے گزرے گا ہی نہیں۔ تو عذاب ہوگا پورا، جیسے روح کو کھینچا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اور اس سے بھوک بھی نہیں مٹے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کھانا ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک سے فائدہ دے گا۔
تو اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا ہے، اور اللہ نے سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرنا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے، اللہ نے رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي، حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی رحمت کا تقاضا کرنا پڑے گا، اللہ کی رحمت کا طلبگار بننا پڑے گا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے، ما سکن فی اللیل والنہار، ہر وہ چیز جو ٹھہری ہوئی ہے رات میں اور دن میں۔ ما سکن فی اللیل والنہار، ہر وہ چیز جو ٹھہری ہوئی ہے رات میں یا دن میں، یا دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو رات اور دن میں ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ہر وہ چیز جو رات دن میں ہوتی ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز اس کائنات کی، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی میراث ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے علاوہ میں پکڑوں کوئی دوست؟ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا وہ جو مسلمان ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ آپ ہو جائیں مشرک لوگوں میں سے۔ کہہ دیجئے غیر اللہ اتخذ ولیًا، کیا اللہ کے علاوہ میں پکڑ لوں کوئی دوست؟ ولی کا لفظی مطلب دوست، مددگار۔ عام طور پہ جب اللہ کے ساتھ ولی کا لفظ آتا ہے، اس میں دوست کا معنی بھی ہو سکتا ہے، مدد کا معنی بھی ہو سکتا ہے، معبود کا معنی بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ولی کا لفظ آ جائے تو پھر معبود کے معنی میں بھی یہ آ جاتا ہے، یہاں معبود مراد ہے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی معبود پکڑ لوں، یعنی اللہ کے ساتھ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی بنا لوں؟ یہ سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی عقلی بات ہے؟ یہ کوئی غور و فکر والی بات ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنایا جائے۔ کون اللہ؟ فاطر السماوات والارض، یہ را پہ زیر ہے، جس طرح اللہ ہی پہ زیر ہے۔ یہ فاطری، یہ صفت ہے اللہ ہی اس کی۔ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر میں معبود پکڑ لوں غیر اللہ کو؟ کون اللہ؟ وہ اللہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لیے لفظ فاطر آیا ہے۔ فاطر کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تو پیدا کرنے کے لیے تو خالق بھی آتا ہے، انشاء بھی آتا ہے، بدع بھی آتا ہے، بدیع السماوات والارض۔ تو فاطر کا کیا مطلب ہے؟ فاطر اور خالق میں کیا فرق ہے؟ فاطر یعنی شروع سے پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ ہاں جی، جی فاطر کا مطلب ہوتا ہے جو پیدا کرنے کی ابتدا کرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ دو بدو آپس میں جھگڑ رہے تھے، میں ان کے پاس سے گزرا تو وہ ایک کنواں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک کہے کہ میں نے کنواں کھودا ہے، دوسرا کہے انا فطرتھا۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بدوؤں کے جھگڑے میں مجھے فطر کا اصل معنی سمجھ میں آ گیا۔ دونوں اپنی بات میں سچے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ کنواں میں نے کھودا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں اسے کھودنے کی ابتدا میں نے کی تھی، انا فطرتھا۔ دوسرے نے کھودا تھا، ٹھیک تھا، دوسرے نے کھودا تھا، لیکن جب اس کو شروع کیا تھا وہ پہلے نے کیا تھا۔ تو فطرہ کے اندر ابتدا کرنے کا معنی ہوتا ہے، بغیر کسی مثال کے،
بغیر کسی ماڈل کے. دیکھیں اللہ رب العالمین کی تخلیق اور اللہ رب العالمین کے اندازے دیکھیں آپ، جس کو تقدیر کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتے ہیں. والذی قدر فہدی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. یہ اللہ کے اندازے ہمارے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں. اللہ کے اندازے ایسے ہیں جیسے ہو چکا ہے، اتنے 100% ہے. اللہ نے بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی پہلی مثال کے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور کتنا ایکوریٹ پیدا کیا. تو اللہ نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین کو. تو اس اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور معبود پکڑوں، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ تو کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اسے کھلایا نہیں جاتا. اس اللہ کو کوئی کھلاتا نہیں ہے، اس اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ دوسروں کو دیتا ہے، وہ انعام کرتا ہے، وہ کھلاتا ہے. اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا. وہ کیسا معبود ہے جسے کھلانے کی ضرورت ہو؟ وہ کیسا معبود ہے کہ جو کھلاتا نہیں ہے لیکن اسے کھلایا جائے؟ دیکھیں جن پیروں فقیروں کو، جن نبیوں کو، اللہ کے نیک لوگوں کو ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک بنا دیا جاتا ہے، تو ان میں تو معبود ہونے کی صفات پوری نہیں اترتی. وہ تو کسی کو کھلاتے نہیں ہیں، وہ تو خود کھاتے ہیں، انہیں کھلایا جاتا ہے. اسی طرح یہ جو ان کے بت اور ان کے قبر پہ مجاور بن کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بھی ان بتوں کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے. انہوں نے کیا کھانا ہوتا ہے، وہ ان کے نام پہ مجاور کھا جاتے ہیں سارا. تو انہیں کھلایا جاتا ہے، وہ نہیں کسی کو کھلاتے، انہیں کھلایا جاتا ہے. آج بھی کہتے ہیں جی وہ داتا دربار ہے. اللہ معاف کرے، داتا تو صرف اللہ ہے. لاہور میں وہاں سارے لوگ دیگے چڑھاتے ہیں، وہاں ساری سبیلیں لگتی ہیں، وہاں سے کسی کو کچھ نہیں ملتا. تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو میں معبود کیسے بناؤں؟ وہ اللہ کھلاتا ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا. ہاں اللہ کے نام پہ دیکھیے، کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے، اللہ کے نام پہ جو رقم دی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے، وہ اسی دنیا میں انسانوں پر خرچ ہوتی ہے. وہ تو اسے اللہ تعالیٰ نے اسے فضیلت بخشنے کے لیے فرمایا یہ اللہ کو قرض ہے. وہ اللہ کو قرض نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں پر ہی خرچ ہو جاتی ہے. وہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول، بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہوں پہلا جو مسلمان ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے کہ آپ پہلے مسلمان بنے. تو پتہ لگا ہمارا دین دین اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے مطیع ہونا. وہ مسلمان نہیں ہے جو بس لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ پڑھ لے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکامات کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے سامنے مطیع ہے، سر جھکا لیتا ہے. اور مسلمانوں میں پہلا مسلمان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان بنوں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام لانے میں، نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے. اس امت کے پہلے مسلمان، اس آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اترا، سب سے پہلے مسلمان کوئی اور نہیں ہے. ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید، حضرت خدیجہ کون ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نیکی کے کام میں سبقت لے جانی چاہیے. سب سے پہلا مسلمان کون ہے، سب سے پہلا نیکی کرنے والا کون ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے السابقون الاولون کی. جی کسی کا کوئی سوال تھا؟ شیخ مطلب دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے، یعنی کہ یہی دین شروع سے چلا آ رہا ہے. ہاں جی، یعنی اس امت میں مراد ہے، اس امت میں مراد ہے. ورنہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا. تو اس امت میں حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا نا، میں نے شاید آپ کی کلاس میں ذکر کیا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے کلام کا شرف بخشا تو اللہ نے فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، میں پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، اگر پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا تم بھی دیکھ لو گے. تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بھی ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش آیا کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں.
قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. کیا مطلب پہلا مومن ہوں؟ یعنی حضرت موسیٰ سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا. حضرت موسیٰ سے پہلے کئی مسلمان بھی تھے اور کئی حضرت موسیٰ پر ایمان بھی لا چکے تھے. اس کا مطلب ہے فوری ایمان لانے والوں میں سے ہوں. یعنی پہلا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اچھی بات آئے فوراً قبول کریں اسے، یعنی نیکی میں جلدی کرنا. اب وہاں حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں پہلا مومن ہوں. کیا مطلب؟ میں فوری ایمان لاتا ہوں، فوری یقین کرتا ہوں کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا دنیا میں. تو اس سے پتہ لگتا ہے نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. آپ کو اچھی بات کا پتہ لگے، دل میں اچھی بات کا خیال ہے، فوراً کر گزریں. شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، وسوسہ ڈالے گا. خرچ کرنے کا ذہن میں آئے فوراً کر لیا کریں. شیطان ساتھ لگایا کہے گا اگر خرچ کر دیا تو فلاں مسئلہ کیسے حل ہوگا، فلاں مسئلہ کیسے حل ہوگا، فلاں بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. کوئی خیال ہے فوری عمل کر لیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حضرت موسیٰ کو اللہ نے بلایا اپنی ملاقات کے لیے. ساتھ ڈر تھا کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لوگ کہیں گے حضرت موسیٰ پتہ نہیں کہاں سے تختیاں لے آئے ہیں. تو 70 لوگ حضرت موسیٰ نے ساتھ لے لیے. اب 70 لوگ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے کوہ طور پر. اللہ نے کہا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم قوم سے پہلے آ گئے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی. اے اللہ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں، میں نے تو اس لیے جلدی کی ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. میں تو جلدی اس لیے آ گیا ہوں آپ سے ملاقات کے شوق میں. تو نیک کام میں مسابقت کرنی چاہیے، فوری کرنا چاہیے. کون پہلے کرتا ہے؟ جو جتنا پہلے کرے گا اتنا اللہ کا برگزیدہ ہوگا. دنیا کے اندر مقابلے کی بات ہی نہیں ہے، مذمت ہے. لیکن دین کی بات آتی ہے فاستبقوا الخیرات بھی ہے، خیرات میں سبقت لے جاؤ. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی مغفرت اور جنت کے لیے دوڑو. سابقوا، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. نیکی کے کام میں سبقت لے جانی چاہیے. کون کتنے جلدی کرتا ہے؟ جو جتنی جلدی کرے گا اتنا بڑا مقام زیادہ ہوگا. ولا تکونن من المشتون، نیکی کے کام میں سبقت لے جانی چاہیے. جو بندہ پہلی دفعہ نیکی نہیں کرتا، اس کو موقع ملے تو اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ ایک بندے کو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ موقع ملے نہ وہ نیکی کرے، ایمان لائے، پھر مہر لگ جاتی ہے. اکثر قوموں کا ایمان نہ لانے کی وجہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، وہ پہلی دفعہ ایمان نہ لانا تھا. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ آپ ہو جائیں مشرکین میں سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں. نبی سے تو شرک کا امکان بھی نہیں ہے، تو خطاب نبی کو ہے، سمجھانا امت کو مقصود ہے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اے نبی شرک ہرگز نہیں کرنا. اور بعض آیات میں تو یہاں تک فرمایا کہ اے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو امت کو بتانا مقصود ہے کہ شرک کتنی نحوست ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں بھی ڈرتا ہوں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے عذاب سے. یعنی اگر نبی بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو اے نبی آپ بھی کہہ دیجئے مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور ہمارے ہاں کئی اتنے فنا فی اللہ ہیں، اللہ معاف کرے، اتنے بخشے بخشائے ہیں، وہ بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہوئے انہیں خوف محسوس نہیں ہوتا. وہ فنا فی اللہ ہو گئے ہیں، وہ ایک جاوز القنطرہ، وہ ایک ایسے حد کو پار کر گئے ہیں، اب ان پر شریعت کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. اب وہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، شریعت کی پابندی کریں نہ کریں، لباس پہنیں نہ پہنیں، اب وہ. لیکن یہاں تو اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر میں اللہ کے نافرمانی کروں، ایک نافرمانی کروں، مجھے عذاب سے ڈر لگتا ہے. نبی یعنی مقصود ہم ہیں، ہمیں بتانا مقصود ہے. اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحیمہ،
جو شخص پھیر لیا گیا اس سے یعنی عذاب سے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، فقط رحمہ اس پر تو اللہ نے رحم کیا۔ اللہ کا اصل رحم کس پر ہے؟ اللہ کا اصل رحم اس شخص پر ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہو گیا۔ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے باغات اور دنیا کے بینک بیلنس اور دنیا کی کوٹھیاں اور دنیا کی نعمتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام احمد سے سوال ہوا رحمہ اللہ سے کہ اصل امن کب حاصل ہوگا، ایک انسان کب بالکل بے فکر ہو جائے گا؟ فرمایا جس دن وہ جنت میں قدم رکھے گا پہلا۔ اب اس دن وہ کیسے، جو بندہ جنت میں داخل ہو گیا اب کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ تو بندہ نیک بھی ہے، موت ہے، موت کی تکلیف ہے، قبر ہے، قبر کا بھینچنا ہے، قبر کے اندر اللہ معاف کرے عذاب کی انواع صورتیں ہیں، نعمتوں کی صورتیں بھی ہیں، پھر آخرت میں بڑی بڑی مشکل مرحلے ہیں، اتنے مشکل مرحلے ہیں نبی بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، بڑے انتظار ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑے اندھیرے ہیں، بڑی گھاٹیاں ہیں، مشکل موقع ہیں۔ تو جو بندہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا تو یہ ہے اصل جس پر اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کے رحمت کا صحیح مستحق ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے جو واضح کامیابی۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی نعمتیں یہ کیا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ آج ہمارا مٹیریلزم۔ آج ہم کہتے ہیں جی وہ کافر کامیاب ہے، ہم مسلمان ہو کے اتنا پیچھے رہ گئے۔ بھئی کون سی کامیابی؟ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ دنیا کی جھمیلے، دنیا کی یہ تو اللہ ان کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں، مومنوں کے لیے اللہ آزمائش بنا دیتے ہیں دنیا کی نعمتیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ جو ہم نے لوگوں کو نعمتیں دے رکھی ہیں للچا کر نہ دیکھیں ان نعمتوں کو، یہ تو ہم نے اس لیے انہیں دی ہیں تاکہ ہم انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کا رب کا رزق زیادہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے جو آخرت میں ہے۔ تو اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔